اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہم سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیات کا مطالعہ کر رہے تھے اور ان کا موضوع تھا تشکیل ایمان یعنی سنتھسس آف ایمان۔ اس حوالے سے میں نے عرض کی تھی کہ کل ہم شان نزول کی جو دو روایات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس میں سے پہلا واقعہ میں یوں ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی بڑا ہی دل آویز قسم کا کوئی واقعہ جو ہے وہ مجھے بتائیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک ٹھنڈی آب بھری یعنی ایک احساس کے ساتھ فرمایا کہ آپ کی زندگی کا تو ہر واقعہ ہی دل آویز ہے، لیکن آج میں تمہیں ایک خاص واقعہ بتاتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور کہا، ایک روایت میں ابو بکر کی بیٹی اور ایک میں عائشہ، کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں اپنے رب کی عبادت کر لوں۔ تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے آپ کا قرب بڑا پسند ہے، لیکن جو چیز آپ کو پسند ہے وہ مجھے اس سے بھی زیادہ پسند ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور جو ہے وہ کھڑے ہو گئے مصلی کے اوپر، یہاں تک کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ ایک رکت طاری ہو گئی اور گریہ زاری والا معاملہ جو ہے وہ ہو گیا، یہاں تک کہ آپ کے آنسو بہنے شروع ہوئے اور وہ آنسو بہہ کر داڑھی مبارک سے نیچے ٹپکنا شروع ہوئے، اس قدر گریہ زاری رہی، یہاں تک کہ آپ نے طویل سجدہ کیا اور آپ اتنے روئے کہ سجدہ گاہ جو تھی وہ آنسو سے تر ہو گئی، اور یہ کیفیت آپ پر بڑی دیر تک طاری رہی، یہاں تک کہ آپ نے نماز ختم کی یعنی تہجد اور آ کر لیٹ گئے، لیکن یہ کیفیت آپ پر مسلسل برقرار رہی، اسی کیفیت میں یہی گریہ زاری رہی، یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو گیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آپ کو جگانے کے لیے کہ اور نماز کے وقت کی اطلاع دینے کے لیے۔ تو جب انہوں نے آپ کی یہ کیفیت دیکھی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ معاذ اللہ آپ سے کوئی قصور سرزد ہو گیا، آپ کیوں اس قدر جو ہے آپ کی یہ کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ تو آپ کی خطاؤں کو اگلی پچھلی خطاؤں کو معاف کر چکا، یہ آپ پر یہ کیسی کیفیت طاری ہے۔ تو اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے بلال، یہ کیفیت کیسے نہ ہو کہ آج کی رات میرے رب نے یہ آیات مجھے عنایت فرمائی ہے، یعنی
یہ سورہ آل عمران کی آخری آیات جو ابھی ہم نے تلاوت کی ہیں، حضور نے فرمایا آج کی رات مجھے یہ دی گئی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی رات کو آنکھ کھلتی تھی تو آپ ان آیات کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو ذرا اس کو چشم تصور میں ذرا اگر آپ دیکھیں گے تو ایک انسان جو ہے وہ کھلے آسمان تلے لیٹا ہوا ہے، آسمان جو ہے وہ تاروں سے بھرا ہوا ہے، بالکل ایک خاموشی ہے، سناٹا ہے، اور اس میں یہ بات آتی ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات اولی الالباب، یعنی اس میں نشانیاں ہیں، یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ہوش مندوں کے لیے، اولو الالباب کے لیے۔ کل ہم دیکھ چکے کہ عقل مند لوگوں کے لیے بھی یہ بات کہی گئی اور اولو الالباب کے لیے بھی کہی گئی، یعنی اولو الالباب کون ہے؟ یہ عقل مند لوگ ہیں۔ اور جتنے بھی کائنات کے یہ فطرت کے مظاہر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے کو پہچان کا ایک ذریعہ ہے، ایک نشانی کا کام دیتے ہیں۔ نشانی کا فنکشن ہے کسی شے کو یاد دہانی کرا دینا۔ یعنی مخلوقات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث اگرچہ وہ بڑی اس کی کنٹروورسی بھی ہے اس کے اندر، لیکن اس حوالے سے اگر سمجھیں گے کہ صوفیاء کے ہاں بڑا اس کا ایک مقام بھی ہے کہ کن تو کنزن مخفیًا، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کن تو کنزن مخفیًا فاحببت ان اعرفا، کہ اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے جو ہے اس خلقت کو پیدا کیا۔ یعنی یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک ذریعہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں پیدا کیں تاکہ انسان جو ہے وہ پہچانے، معرفت حاصل کرے ان کے ذریعے سے۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ تو یہ ساری چیزیں تمہیں کوئی یاد کرانی چاہیے۔ جو چیز اندر پڑی گئی ہے وہ تاکہ شعور کی سطح پر آ جائے، جو ڈارمٹ پڑی ہوئی ہے جو شے وہ ذرا ایکٹیویٹ ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں نشانیاں کیا کریں گی؟ اللہ تعالیٰ کی یہ جو کتاب فطرت ہے، یہ جو مظاہر فطرت ہیں، یہ اس کو ایکٹیویٹ کر کے شعور کی سطح پر لے آئیں گے یہ چیزیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی معرفت جس انسان کو حاصل ہو گئی تو پھر گویا کہ اسے اس کائنات کے اندر جو سوالات ہیں، الجھی ہوئی باتیں ہیں کہ یہ کہاں سے آئی، کس طرح سے آئی، یہ کیا ہوگا، یہ فطرت کے اندر جو ہمارے اندر جو سوالات ابھرتے ہیں ان کے ایک تسلی بخش جوابات ملتے ہیں۔ تو پھر گویا ان جیسے الجھی ہوئی ڈور ہو تو اس کا اگر سرا ہاتھ آ جائے، اور وہ سرا ہے معرفت رب، اگر وہ انسان کو حاصل ہو گئی ہے تو اب گویا کہ باقی مسائل بھی حاصل ہو جائیں گے۔ تو جب معرفت رب حاصل ہو گئی ان چیزوں کے نتیجے میں، تو اب انسان جب مزید غور و فکر کرتا ہے تو اور نتیجوں کے اوپر بھی پہنچتا ہے۔ اس کی عقل، اس کی فطرت اسے یہاں تک پہنچاتی ہے کہ اور بھی دنیا ہو۔ اب اس پہ کل میں ایک بات یہ رہ گئی تھی کہ یہ جو ذکر اور فکر، یہ دونوں چیزیں جو آئی ہیں، یہ سلوک قرآنی، یہ جو سلوک قرآنی کی گاڑی ہے، یہ اس کے دونوں پہیے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ایک گھر کو چلانے کے لیے میاں اور بیوی ہیں، دونوں سے مل کر جو ہے وہ گھر گرہستی بنتی ہے اور چلتا ہے معاملہ۔ اسی طرح یہاں بھی یہ ذکر اور فکر، یعنی ذکر بھی وہی یاد دہانی والی بات، اور فکر سوچ، اور اس کو یاد کر کے انسان، جس کو مولانا روم فرماتے ہیں کہ ای قدر گفتیم باقی فکر کن، یہ تو بات چیت ہو گئی، اب ذرا سوچو غور کرو۔ اور فکر اگر جامد کن، اگر تمہارا فکر جو ہے وہ جامد ہو جائے، وہ رک جائے، وہ آگے نہیں بڑھ رہا، تو رو ذکر کن، تو کیا کرو؟ ذکر کرو۔ تو یہ ذکر اور فکر، یہ دونوں سے مل کر آگے جو ہے وہ بات بنتی ہے، جس کو علامہ اقبال نے اور چوٹی پر جو ہے وہ پہنچایا کہ یہ جو ذکر و فکر ہے، یہ اختلاط ذکر و فکر، فقر قرآن کیا ہے اصل میں؟ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر۔ تو یہ جو فقر قرآن ہے، یہ اصل میں فقر قرآن اصل شہنشاہی است۔ یہ جو انسان کو حاصل ہوتا ہے یہ غور و فکر سے، قرآن کا ذکر اور فکر، پھر ان پر آیات پر غور، جس کو کہا گیا کہ ہم دکھائیں گے انہیں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان قریب انہیں نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی، اس کائنات میں بھی، اور خود ان کے اندر بھی۔ یہ دونوں چیزیں ہیں کہ جہاں آفاق کے اندر بھی اور اس
جو ان کے اندر خود ان کی جانوں کے اندر بھی نشانیاں ہیں جو انہیں یاد کرائیں گی. انہیں معلوم ہوگا، اپنے جسم پر بھی غور کریں گے، اپنی جانوں پر بھی، تو انہیں معلوم ہوگا کہ کوئی خدا ہے، یہ کس کا نظام ہے، یہ کس نے انسان کو بنایا ہے، کیسی پیچیدہ مشینری جو ہے تشکیل دی ہے، کیا کیا اس کے اندر ایک ایک نظام جو ہے انسان کے اندر کس کس طرح سے فنکشن جو ہے وہ کر رہا ہے. اور اسی طرح یہ عام طور پر آیات قرآنی جو ہیں وہ از خود بھی یاد دہانی کا ذریعہ ہیں، لیکن ان میں بھی زیادہ تر ذکر کس کا ہے؟ آیات آفاقی کا ہے یا آیات انفسی کا ہے، اور خود آیات قرآنی بھی ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ انسان کو ایک یاد دہانی کا ذریعہ بنتی ہے. ہمارے ہاں یہ دو شعبے ذرا علیحدہ علیحدہ ہو گئے ہیں. جو ذکر والے وہ فکر نہیں کرتے، اور فکر والے جو ہے وہ ذکر نہیں کرتے. ہمارے جو کالم نگار اور زیادہ تر جو بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں، فلسفی ہیں اور اداریے لکھنے والے، یہ ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں کہ جن کا ذکر سے کوئی تعلق نہیں. اور جو لوگ خانقاہوں کے اندر جو ذکر کر رہے ہیں، یعنی وہ ذکر کے اندر ہی لگے ہوئے ہیں، تو اس میں بھی کیا ہے، وہ فکر نہیں کرتے کہ یہ آخر کائنات کیسے بنی، کہاں سے بنی، ہمارا مقام کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے، کیا ان مسائل کا حل ہے. وہ غور و فکر کرنے کو تیار نہیں. تو لہٰذا یہ دونوں چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں. تو اصل میں علامہ اقبال نے جو کہا کہ فکر کامل نہ دیدم جز بذکر، میں نے کسی انسان کے فکر کو کامل نہیں دیکھا ذکر کے بغیر. اور کہا یہی جاتا ہے کہ کیا کریں، جیسے مولانا روم نے کہا کہ تم ذکر کرو اور فکر کرو، اور پھر فکر جو ہے وہ اگر رک جاتا ہے، سوچ رک جاتی ہے، تو کیا کرو، جاؤ ذکر کرو. اچھا، ذکر و فکر میں بھی ایک معاملہ علیحدہ سے ہے کہ یہاں ذکر سے مراد کیا ہے. یہ سمجھ لیں کہ ایک ہے ذکر، تو ذکر کے آج کل مختلف حلقے اور شعبے اور چیزیں جو بن گئی ہیں، تو اصل چیز جو ہے ذکر یہ قرآن حکیم ہے، سب سے بڑا ذکر. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے نازل کیا یہ ذکر. تو سب سے بڑا ذکر تو قرآن ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. پھر نماز جو ہے وہ ذریعہ ذکر ہے. اور نماز میں بھی کیا ہوتا ہے؟ اصل میں انسان قرآن حکیم ہی پڑھتا ہے. نماز کا بھی اکثر حصہ جو ہے سورہ فاتحہ ہے، پھر قرات ہے، وہ بھی ذکر ہی کے اوپر مشتمل ہے. اب اس بات کو دیکھ لیں کہ یہ ہے کہ جو لوگ، اچھا اس کے بعد تیسرے درجے میں ذکر والی کیا چیز ہے؟ قرآن حکیم، پھر نماز، اور پھر کیا ہے؟ ادعیائے معصورہ اور اذکار مسنونہ. یعنی کون سا کام ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہو اور اس کے لیے دعا نہ بتائی ہو. گھر میں داخل ہونے کی، نکلنے کی، مسجد میں، بیت الخلاء میں، کپڑے پہننے کی، حتیٰ کہ خالص جو انسانی زندگی میں حیوانی فعل ہے اس کی دعا کا بھی جو ہے وہ بتایا ہے. چاہے شیشہ دیکھیں، چاہے کنگھی کریں، چاہے لباس تبدیل کریں، ہر کام کے لیے ایک دعا ہے. اور اس دعا سے انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور اللہ سے بھی ایک جڑ جاتا ہے. ایک ذکر کا یہ بھی اتنا. ہاں، اس کے بعد ہوتا یہ تھا کہ کوئی آدمی اگر کسی بڑے ہی صوفی کے پاس، کسی بڑے ولی اللہ کے پاس جاتا تھا کہ میرا ایک یہ مرض بھی ہے، مجھے کوئی لالچ ہو گیا ہے، اولاد سے زیادہ محبت ہو گئی ہے، دنیا سے ہو گئی ہے، مجھے کچھ اور بھی بتائیں، تو وہ ایک چوتھے درجے کی ایک چیز ہوتی تھی. یہ یعنی وہ آدمی کہ جو یہ ساری چیزیں اہتمام کے ساتھ کر رہا ہو اور پھر چوتھے درجے میں کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ علیحدہ بات ہوگی. تو بہرحال ان آیات کے اوپر ہم تو ایک تو تفصیلاً گفتگو کر چکے تھے کہ یعنی پہلی آیت کے اوپر بھی جیسے میں نے کہا کہ اس حدیث کے حوالے سے بھی سمجھ لیں کہ یہ چیزیں ذریعہ ذکر ہے، جس کو امام رازی نے بھی کہا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور وہ تخلیق کے اس کے پردے میں چھپ گیا. یعنی یہ ہمارے سامنے جو ہے یا شدت ظہور سے، جیسے سورج کو ہم دیکھ نہیں سکتے، سورج کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں گے تو آنکھیں چندیا جاتی ہیں، بن جاتی ہیں. تو یہ شدت ظہور، یہ جو تخلیق کا جو ہے وہ پردہ تھا کہ ان کے ذریعے سے اللہ کو پہچانے. اور پھر جب انسان پہچان جاتا ہے تو ذکر و فکر کے نتیجے میں ایک نتیجہ نکالتا ہے کہ اے رب ہمارے یہ تو نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے، یہاں کی ہر شے پرپزفل ہے، با مقصد ہے. یعنی ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ تو نے بیکار نہیں پیدا کیا، باطل نہیں پیدا کیا، یہ ساری چیز حق پر مبنی ہے. ہر وہ چیز جو موجود ہے وہ حق ہے. ہر وہ یعنی حق اور باطل یہ اپوزٹ ہے، دونوں کو ایک دوسرے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ہر وہ چیز جو موجود واقعتاً نہ ہو، سراب ہے، دھوکہ ہے، وہ باطل ہے، اور جو چیز موجود ہے وہ حق ہے. اسی طرح ہر وہ شے جو اخلاقاً واجب ہو وہ حق ہے، اور جو اخلاقاً واجب نہ ہو وہ باطل ہے. اسی طرح ہر وہ شے جو اخلاقاً مسلم ہو تو وہ بھی جو ہے وہ
حق ہے، اور جو یعنی اخلاقاً واجب نہ ہو انسان کے اوپر چیز، وہ چیز بھی سراب ہے، دھوکہ ہے۔ اسی طرح ہر وہ شے جو با مقصد ہو، ایک جو موجود ہو، میں نے کہا، اسی طرح عقلاً مسلم ہو، اخلاقاً واجب ہو، اور ایک وہ چیز جو واقعتاً موجود ہے وہ بھی حق ہے۔ تو بہرحال یہ سب تو نے بیکار نہیں پیدا کیا، یہ ساری چیز پرپزفل ہے، با مقصد ہے، یہ کائنات کا ایک مقصد ہے، ہمارا بھی ایک مقصد ہے۔ اس نتیجے پر انسان پہنچتا ہے۔ تو سبحان کا تیرے بارے میں ایسا تصور کیا جائے کہ گھٹیا کہ یہ تو نے کوئی کھیل رچایا، بیکار پیدا کیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک نتیجہ نکلے گا، فقنا عذاب النار، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیو۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، یہ ساری آیات ہم پڑھ چکے تھے، میں صرف دہرا کر آگے چلتا ہوں۔ اے رب ہمارے، جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا، فقد اخزیتہ، اسے تو رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی، اور وہ لوگ جو غور و فکر کے نتیجے میں اپنی عقل اور فطرت کی رہنمائی میں ذات باری تعالیٰ تک اور آخرت تک پہنچ جاتے ہیں، تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے کانوں میں جب یہ آواز پڑتی ہے کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی، اے رب ہمارے، ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو جو ندا لگا رہا تھا، منادی کر رہا تھا للایمان کی، ایمان کی، ان آمنوا بربکم، کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، فآمنا، تو ہم لے آئے۔ تو ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، تو اے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہماری کوتاہیوں کو دور فرما دے، اور ہمیں وفات دیجیے نیکوکاروں کے ساتھ۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اور اے رب ہمارے، جو بھی تو نے رسولوں کی وساطت سے ہم سے وعدے کیے ہیں، ولا تخزنا یوم القیامہ، تو ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیو، انک لا تخلف المیعاد، یقیناً تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ اب شک ہے تو اپنے اوپر ہے کہ ہم ان وعدوں کا مصداق ہو سکیں گے یا نہیں۔ اب یہ وہ بات تھی کہ ایمان عقلی سے ایمان سمعی تک کا سفر۔ اب جو لوگ اس انداز سے شعوری انداز میں غور و فکر کے نتیجے میں، یا وہ لوگ جو تقلیدی ایمان سے شعور کی سطح کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہو، ان کی زندگی کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اب وہ اسی طرح سے زندگی نہیں گزارتے، بلکہ ان کی زندگی میں ایک انقلاب آ جاتا ہے، ان کے دن اور رات، ان کے معمولات جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب اس حوالے سے جو ہے وہ بات اگلی آیات میں آ رہی ہے کہ اس ایمان کے جو عملی مظاہر ہیں وہ کس شکل میں آئیں گے۔ فاستجاب لهم ربهم، تو ان کی پکار ان کے رب نے قبول کر لی، ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ یہ جو پیچھے انہوں نے دعا مانگی تھی کہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اور ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، ادھر کویا دعا ہوئی اور ادھر اعلان کر دیا گیا فاستجاب لهم ربهم، ان کی دعا ان کے رب نے سن لی، اور کیا کیا، اور فرمایا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، تو میں ضائع کرنے والا نہیں ہوں کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو تم میں سے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، یعنی کوئی چاہے تم میں سے مرد عمل کرے یا عورت کرے، میں اس میں سے کسی کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ مرد ہونا اور عورت ہونا یہ دنیا کی تقسیم ہے، ظاہر ہے کہ میرے لیے ویسے ہی ہیں، تم دونوں ایک بعد حکم من بعد، تم دونوں ایک دوسرے میں سے ہو، یعنی اسی میں سے مرد نکلے وہ عورت ہے، اسی کے پیٹ میں سے ایک آدمی جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی عورت کے پیٹ میں سے، اور اسی باپ کے نطفے میں سے مرد بھی ہے اور عورت بھی ہے، دونوں اسی میں سے، تو تم ہو ایک دوسرے میں سے ہی، اور میں تم میں سے کسی کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں۔ البتہ دائرہ کار مختلف ہے، اس کے لیے ہم نے ذمہ داریاں علیحدہ علیحدہ لگائی ہیں۔ وہ دنیا میں ہم نے وراثت میں آدھا حصہ دیا، یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھے گی تو اس کو بھی ثواب بھی آدھا ملے گا، یا وہ اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ کرے گی تو اس کو ثواب آدھا ملے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو دنیا کا معاملہ، دنیا کا نظام چلانے کے لیے، ورنہ اللہ کے لیے جیسا مرد ہے ویسی عورت ہے، دونوں اس کے بندے ہیں۔ جو بھی اس کی راہ میں اپنے آپ کو کھپائے گا، لگائے گا، تو اس کا اجر اس کے ہاں جو ہے وہ پائے گا، اس کے عمل کو ضائع کرنے والا وہ نہیں ہے۔ بلکہ آگے تو جو آ رہا ہے بڑے بڑے اعمال کا ذکر، کہ تمہارے اندر تو یہ بڑے بڑے اعمال ہیں،
تمہارے اندر جو تبدیلی آئی ہے اس ایمان کے نتیجے میں تم نے یہ کیا، میں تو کسی تم میں سے مرد اور عورت کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی جو ہے وہ ضائع کرنے والا نہیں ہوں، گویا اس کا بھی شمار ہو کر رہے گا۔ وہ جو مثقال ذرۃ والی بات ہے وہ ہوگی کہ کوئی کسی نے اگر بالکل باریک سا عمل بھی کیا ہوگا، مثقال کے ذرے کے برابر بھی کیا ہوگا، یعنی ہم وزن ذرے کے، ذرے سے مراد کیا، یا خردل من حبۃ، یعنی یا رائی کے دانے کے برابر، جو چھوٹی سے چھوٹی چیز اس وقت مثال دی جا سکتی تھی، یا ذرہ وہ چونٹی کا بچہ جو انڈے سے نکلا ہو، شاید انسانی آنکھ سے دیکھنا بھی اس کے لیے مشکل ہو، اس کو دیکھنا مشکل ہو، لیکن اس کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا، قرآن ہمیں بتاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ تو بڑے بڑے اعمال ہیں۔ تو فرمایا فالذین ہاجروا واخرجوا، پس وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی اور وہ نکالے گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے۔ اب یہاں ایک ایک بات کو سمجھتے جائیں، بلکہ یہ پہلے ساری پڑھ لیں۔ فالذین ہاجروا، پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور نکالے گئے اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور انہیں ایذائیں دی گئی میری راہ میں، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور قتل ہوئے بھی اور قتل کیے بھی، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ان سے لازماً ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا۔ تو یہ بڑے بڑے اعمال کا تذکرہ آیا کہ نمبر 1 فالذین ہاجروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی۔ اچھا، اب یہ ایک معاملہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ یہ جو مدینہ میں آیات نازل ہو رہی ہیں سن 3 میں، اکثر یعنی یہ جو سورہ آل عمران ہے اس کا اکثر و بیشتر حصہ سن 3 ہجری میں جو ہے وہ نازل ہو۔ اب وہ لوگ جو مدینہ میں تھے وہ کہاں ہجرت کریں؟ اب مکہ والوں نے تو ہجرت کی، فالذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہجرت کی ایک ڈیفینیشن بھی کی کہ اصل میں ہجرت کیا ہے؟ ان تاجر ما کرہ ربک، کہ تو چھوڑ دے ہر وہ چیز جو تیرے رب کو ناپسند ہو، یہ ہجرت ہے۔ اور ایک وقت میں آ کر اس کی ٹاپ کیا ہے کہ انسان وہ ملک، وہ علاقہ، وہ خاندان سب کچھ چھوڑ دے۔ وہ گویا کہ ہجرت کی ایک ٹاپ اور معراج ہے۔ ورنہ ہجرت یہ ہے کہ ہر وہ شے جو تیرے رب کو ناپسند ہے وہ چھوڑ دینا، یہ اس چیز سے گویا ہجرت ہے۔ اگر تیرے رب کو کوئی سگریٹ، کوئی چیز اور ناپسند ہے اور تو نے چھوڑ دی، تو یہ گویا کہ اس انسان نے اس چیز سے ہجرت کر لی۔ وہ اسے خاندان کی باتیں پسند نہیں ہیں، اس نے ان کو وہ چھوڑ دی چیزیں، ان کی ان تقریبات پہ جانا چھوڑ دیا، تو وہ گویا اس نے ان چیزوں سے ہجرت کر لی۔ تو چاہے اس کی ذاتی زندگی میں ہوں، چاہے ملکی اور قومی زندگی میں ہوں، چاہے خاندانی زندگی میں ہوں، اس معاشرے میں ہوں، ان چیزوں کو جو اس کے رب کو ناپسند ہے وہ آدمی چھوڑتا ہے، تو وہ گویا اس نے اس طور پر ہجرت کی۔ اور بڑی ہجرت یہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ہے کہ انہوں نے اپنے ساری محبتوں سے ہجرت کرتے ہوئے جو ہے اپنے خاندان کو، وطن کو، گھر بار کو، سب کو چھوڑ کر جو ہے وہ فلسطین چلے گئے۔ وہاں سے پھر جو ہے وہ بچوں کو بھی چھوڑا۔ لیکن یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ فالذین ہاجروا، پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی۔ تو ایک تو وہ مکہ والے آگے، اور دوسرا یہ آگے کہ وہ لوگ بھی جو اپنے رب کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا۔ جن مدینہ والوں نے بھی، جن کو اپنے مال سے، اپنے بچوں سے، بیویوں سے، اپنے کاروبار سے محبت تھی نا، تو انہوں نے ان مہاجرین کے لیے وہ چیزیں بھی چھوڑی ہیں۔ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور وہ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے۔ یہاں ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ گھروں سے تو نہیں نکالے گئے، وہ تو خود نکلے ہیں۔ وہ حالات پیدا کر دیے گئے کہ وہ گھروں سے پھر نکل آئے۔ یعنی یہاں وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ سے مطلب یہ ہے کہ وہ حالات ایسے انہوں نے پیدا کر دیے، ان کے اوپر وہ سرزمین اتنی تنگ کر دی، انہیں ایذائیں اتنی دی کہ وہ پھر اپنے گھروں سے نکل آئے، گویا وہ سبب بنے ہیں ان کے گھروں سے نکلنے کے۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور جنہیں پھر میری راہ میں ایذائیں دی گئیں، جنہیں تپتی ریت کے اوپر لٹایا گیا، جنہیں کوئلوں کے اوپر لٹایا گیا، جنہیں پھر وہ اس بفرے ہوئے اونٹوں کے ساتھ جو ہے وہ اونٹوں کے ساتھ باندھ کے جو ہے وہ ان کے پرخچے اڑا دیے گئے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں کہ اللہ کی راہ میں جن کو ایذائیں دی گئی۔ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور جن جو قتل ہوئے بھی اور جنہوں نے قتل کیا بھی۔ اب یہ جب اوذوا فی سبیلی کا معاملہ تو مدینہ کی حد تک تھا، یعنی یک طرفہ ایک پرسیکیوشن تھی، ایک سارا معاملہ چل رہا تھا۔ اب یہاں چونکہ قتال کا مرحلہ بھی شروع ہو گیا تھا مدینہ میں آ کر۔ مکہ میں تو آرڈر آف دی ڈے یہ تھا 12 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کوئی آگے سے جوابی کارروائی نہیں ہوگی، چاہے تمہارے پرخچے اڑائے جائیں، ریت پر لٹایا جائے، انگاروں پر لٹایا جائے، تم جوابی کارروائی نہیں کرو گے۔ تو وہ تو اللہ کی راہ میں انہیں ایذائیں دی جا رہی تھی، اور جس سے برداشت نہیں ہوتی تو وہ ٹھیک ہے چلا جائے، حبشہ کی طرف چلا جائے، اس کی اجازت دے دی گئی، وہاں حکم نہیں تھا اس ہجرت کا
یہاں تو حکم آیا تھا نا والذین ہاجروا والے معاملے میں کہ وہ جنہوں نے ہجرت کی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے اوپر. اور مدینہ میں آ کر آزمائش کیا ہوئی کہ قتل ہوئے بھی اور قتل کیا بھی انہوں نے. اچھا یہاں قتل ہونے میں تو آزمائش نظر آئے گی، قتل کرنے میں کیا آزمائش تھی اس کو بھی سمجھ لیں کہ قتل ہوئے تو ہوئے، وہ جیسے غزوہ احد میں ہوا کہ 70 جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین شہید ہو گئے. لیکن قتل کرنے میں کیا تھی؟ وہ ان کے سامنے کون تھے؟ کسی کے سامنے اس کا بیٹا تھا، کسی کے سامنے باپ تھا، کسی کے سامنے ماموں تھا، کوئی بھانجا تھا، تو وہ بھی تو آمنے سامنے تھے. تو بہرحال انہوں نے جو ہے ذرا دیکھیں ان خونی رشتوں کے اوپر بھی اللہ کی خاطر جو ہے وہ تلوار چلائی. یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. تو اس حوالے سے یہ بھی ان کے بڑے بڑے ان اعمال میں کہ جو قتل ہوئے بھی، جنہوں نے قتل کیے بھی، اور کس لیے کیے. انسان ایک مرغی بھی پالتا ہے، اس کے ساتھ بھی رہتا ہے، تو اس کو ذبح کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا. یہ وحشی پنا تو پھر سے جو ہے وہ گویا کہ اس کو دنیا شمار کرتی ہے، یہ کہتا ہے لیکن اللہ کی خاطر ہے. اپنی ذات کی خاطر کریں گے تو وہ تو پھر وہی وحشی والی بات ہو جائے گی. لیکن اللہ کی خاطر جو قتل ہوئے بھی، جنہوں نے قتل کیے بھی، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. اب یہ وہ والی دعا والا معاملہ ہو گیا کہ جس کو کہا تھا دعا کرتے ہوئے کہ آیا رب ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دے. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے یہ اعمال کیے، اب یہ اس کے عملی مظاہر ہیں. جب انسان ایمان اندر جاتا ہے تو اب گویا کہ اس ذریعے سے سوچ سمجھ کر اقتصادی اور شعوری انداز میں وہ اس سطح پر جب آتا ہے تو اب اللہ کی خاطر انسان جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون والا معاملہ ہوتا ہے. اب وہی لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں لازماً ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا. یہ جو ہے نا نون ثقیلہ اور پیچھے لام، یہ جو آیت عربی میں نہایت ہی تاکید کا صیغہ، یعنی لازماً میں ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا. چاہے ان کے عادات و اطوار میں بھی تھی پڑی تھی، اللہ ہی ہمت اور توفیق دیتا ہے اور وہ انسان چھوڑ دیتا ہے. برسہ برس سے کسی چیز کا عادی ہو تو چھوڑ دیتا ہے. اور نامہ اعمال میں بھی تھی، وہاں بھی کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں انہیں لازماً ان باغات میں داخل کروں گا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. ایسے باغات کے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان باغات میں ایسے وہ جو جنات عدن ان کا معاملہ ہو جائے گا، یعنی وہ ریزیڈینشل گارڈن جو آج جس کی شکل ہے نا فارم ہاؤسز، یعنی ان میں داخل کروں گا. ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے. اور واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ سے بہتر بدلہ کون دے سکتا ہے. یعنی اللہ کی خاطر یہ جو اعمال تم نے کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی ان کا بدلہ دے گا، اور اللہ سے بہتر بدلہ کون دے سکتا ہے. اس حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھ دیتا ہوں انگلستان کی ایک تاریخ کا. کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک وزیر اعظم نے ساری زندگی جو ہے وہ بادشاہ کی خدمت کی، لیکن آخری عمر میں کسی وجہ سے بادشاہ نے کوئی ناراضگی کا اظہار کیا اور اسے جیل میں ڈال دیا. تو اس وزیر اعظم نے بڑے ہی افسوس کے ساتھ جو ہے وہ بات کی کہ جس طرح سے میں نے اس بادشاہ کی خدمت کی ساری زندگی، اور ہر جائز اور ناجائز طریقے سے اس کے خزانے کو بھرا، اور اس نے آخری عمر میں مجھے لا کر جو ہے وہ اس جیل میں ڈال دیا ہے. تو خدا کی قسم میں نے اگر اپنے رب کی خدمت اس انداز میں کی ہوتی تو وہ اس بڑھاپے میں مجھے کبھی رسوا نہ کرتا. یہ جو ہوتا ہے کہ اولاد کے لیے جائز و ناجائز سمجھانا، میں یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر اولاد کے لیے جو جائز و ناجائز جو ہے وہ معاملہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہی اولاد بڑھاپے میں سوانح روح بن جاتی ہے، سینہ تان کر کھڑی ہو جاتی ہے. ایک آدمی اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے، اللہ کی خاطر ان کو بھی پال رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ ہی ہے انہیں جو تابع دار رکھے گا اگر آپ نے اس کے سارے فرائض اور چیزیں جو ہے وہ اس درست انداز میں پوری کی ہیں. بہرحال یہ سورہ آل عمران کے جو آخری رکوع ہے اس کی آیات 95 تک جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی، اور اس کا اصل موضوع تھا کہ تشکیل ایمان وہ کس انداز میں آگے بڑھتی ہے. اور یہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ انسان جب سوچ سمجھ کر اس راستے پر آتا ہے تو اس کی زندگی کا یہ بڑی بڑی باتیں بتا کر بتایا گیا کہ اس کی زندگی کا ایک نقشہ ہے جو بدل کر رہ جاتا ہے. وہ پھر عام زندگی نہیں گزارتا، وہ پھر معاشرے میں اس تنقیدی حیثیت سے چیزوں کو دیکھتا ہے، کیا میرے رب کو پسند ہے کہ کیا میرے رب کو ناپسند ہے، اور وہ اپنے رب کو ناراض نہیں کرتا بلکہ اس کی محبت میں وہ ساری چیزیں جو اس کے احکامات ہیں ان کو بجا لاتا ہے. اس حوالے سے یہ بات ہو گئی. اب انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے ہم گفتگو کریں گے
سورہ نور کا جو 5واں رکوع ہے اس میں کہ ایمان کے اجزائے ترکیبی کیا ہے، یعنی کمپوننٹس آف ایمان، وہ اس کا ہم مطالعہ کریں گے۔ ابھی ہم نے ابتدائی گفتگو سورہ آل عمران کی ان آیات کے حوالے سے کر لی ہے۔ اس حوالے سے جو بھی آپ کا کوئی سوال ہو، تاکہ جو بھی کوئی پہلو تشنا رہ گیا ہو، جو کوئی بات رہ گئی ہو، تو وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ کر دی جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔